السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو دھیان کے ساتھ میں ویڈیو کو دیکھنا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی، فائدہ مند ہوگی، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان اور ایمان والا بنایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے اور نبی کے امتی ہیں، تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو حضور کا امتی ہونے کے ناطے حضور والی محنت کا کرنا، یعنی کہ دعوت کا دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کا ایک نام ہے جس کو ہم بولتے ہیں اللہ پاک بولتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں وہ 99 ہیں، تو ہم اپنی زبان میں اللہ پاک بھی بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے نا؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، صاف شفاف رہیں، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکی کے اوپر ہے، کہ پاکی ہر مسلمان ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان ایمان والی کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان پاک صاف ہوگا، صاف شفاف ہوگا، تو دنیا کا ضابطہ ہے کہ دنیا کے لوگ بھی اپنے قریب کر دیں۔ اگر انسان گندا رہے، صاف ستھرا نہ رہے، تو باضابطہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے لوگ بھی کراہت کرتے ہیں۔ تو اس لیے پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے تو پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام کے اندر ہمیں سب کچھ بتایا اور سکھایا گیا ہے، تو اسلام کے مطابق ہم کس طریقے سے پاک ہو سکتے ہیں، آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں کہ جن کو نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے، تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اس کو یاد کر لیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو پاک ہونے کی چند شرائط ہیں، چند فرائض ہیں۔ اگر انسان ان شرائط کو، ان فرائض کو ادا کر لے گا تو پاک ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ کے پاس میں بہت سارا پانی موجود ہے، بالٹیوں کی بالٹیاں آپ کے پاس میں موجود ہیں، ایک نہیں بہت ساری بالٹیاں آپ کے پاس میں موجود ہیں، اور آپ چاہو کہ ہم پاک ہو جائیں اور پاکی کی نیت بھی نہ ہو، اور جو غسل کے جو فرض ہیں وہ بھی ادا نہ کیے جائیں، اور سارے پانی کو آپ استعمال کر لو، تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ پاک ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاکی کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بندہ غسل کرے گا۔ تو غسل کے اندر کیا ہے؟ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ ان 3 فرض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ تو جب پاک نہیں ہوگا تب وہ نماز اس حالت میں پڑھے گا تو نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ضروری ہے۔ تو 3 فرض ہیں، تو ان 3 فرض میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ تینوں فرض ادا کیے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک فرض بال کے برابر خشک رہ گیا، تب بھی غسل نہیں ہوگا۔
تو اسی لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو طریقہ ہمارے اسلام کے اندر بتایا گیا ہے اور جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے گزارنا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو غسل کی حاجت ہے تو غسل کی حاجت ہے تو وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ اپنے اس حصے کو دھوئے گا جس حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ سوچیں گے کیسی بات بتا رہا ہے، یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات کا کہنا سننا نفع دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن صرف اس بنا پہ بات نہیں کرتے، اس بنا پہ نہیں پوچھتے کہ شرم آ رہی، تو دین میں شرم نہیں کرنی چاہیے، شرم انسان کو ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ کرنی چاہیے وہاں ہونی چاہیے، دین کے اندر شرم نہیں۔ یہاں پہ تو انسان کی جو بھی مسئلے مسائل ہے اس کو اپنے علماء سے جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جسم کے اوپر کہیں جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس حصے کو پہلے دھو لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں غسل کے فرض کے اوپر توجہ دلا رہا ہوں، جو غسل کے اندر سنتیں ہیں ہے نا، اور جو غسل کا مکمل طریقہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، صرف فرض کے اوپر بات کروں گا۔ آپ اس نجاست کو دھو لیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ وضو کرنا چاہیں وضو کر لیں، نہیں تو جو 3 فرض ہیں آپ ان 3 فرض کو ادا کریں گے۔ بہتر ہے آپ وضو کر لیں، اس نجاست کو دھلنے کے بعد آپ وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو 3 فرض ہیں آپ ان کو ادا کریں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، ہے نا، منہ بھر کے کلی کرنا۔ اگر رمضان کی حالت میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو 3 مرتبہ کلی کر لینا ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو منہ بھر کے جو ہے وہ غرارہ کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ٹھیک ہے، تو ناک پانی ہاتھ میں لینا ہے اور اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے ناک میں ڈالنا ہے کہ آپ کے نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی چلا جائے۔ وہ سب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ پانی لے کے سانس کھینچ لیتے ہیں اندر کو، اس سے بھی چلا جاتا ہے، کچھ جو ہے اس کو اچھے سے تر کر لیتے ہیں انگلی چلا کے۔ تو دوسرا جو فرض ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا جو ہے پورے بدن کے اوپر اس طریقے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، بال برابر بھی خشک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 فرض آپ ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اب آپ جو ہے صابن لگانا چاہ رہے صابن آپ لگائیں، شیمپو لگانا چاہ رہے شیمپو، آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، اگر یہ فرض ادا نہیں کیے تو غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ جا کے نہر میں نہا لیں، چاہے آپ کتنے بھی بھرے ہوئے پانی میں نہا لیں۔ تو نیت کرنی بھی ضروری ہے، اور جو فرض ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر سے دہرا دیتا ہوں، غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض منہ بھر کے جو ہے وہ کلی کرنا رمضان کی حالت میں، رمضان سے روزے سے نہیں ہے تو غرارہ کرنا، دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ غسل کر لیں گے تو غسل کرنے کے بعد آپ پاک ہو گئے، صاف شفاف ہو گئے ہیں آپ، اب آپ جو کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو میں جو ہے وہ کمنٹ کر دیا کریں، آپ کے کمنٹ کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔